السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، بہتری اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور مناسب ہے۔ جس اللہ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور اپنی نعمتوں سے نوازا، بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ یہ تیسرا جمعہ ہے، تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر، اس پر خطاب چل رہا ہے۔ آج بھی تقویٰ اور اللہ کے ڈر سے جڑی ہوئی چند باتیں ہیں
آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تقوی کا مفہوم، تقوی کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر الگ الگ طریقے سے، الگ الگ انداز میں، الگ الگ مثالوں کو دے کر کے تقوی کا مطلب، اہمیت ہمیں سمجھانے کی پوری کوشش کریں۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حق تقاته ان يطاع فلا يعصى ويشكر فلا تكفر ويذكر فلا ينسى۔ مرفوع روایت ہے، بالکل ساری سندیں بالکل ملی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب سمجھایا، کیا ہے اس کا مطلب؟ ان یطاع، یہ کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، فلا یوسا، اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ویشکر، اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی جائے، اس کی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی جائے، فلا تکفر، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر نہ کیا جائے، ویذکر، اور اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد کیا جائے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے کھاتے پیتے لیٹرک پیشاب ہر سانس اللہ کے نام ہونی چاہیے، فلا ینسا، اور اسے کبھی بھی بھولا نہ جائے۔ یہ تقوی کا مطلب اور اس کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورۃ البقرہ، سب سے پہلے شروعات ہی تقوی سے کی۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں شک کی چونٹی کے پر کے برابر بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ھدی للناس، ھدی للمتقین، ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پر فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے بھیبیت ہونے والوں کے لیے، اللہ کے لیے اپنے دل کے اندر تقوی رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی یہ قرآن تو سارے جہان کے لیے ہدایت ہے، مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے ڈرنے والوں کی صفتیں بھی، پہچان بھی بیان کی، ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے، کیا ایمان ہوتا ہے، کیا بھروسہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ان کی صفاتیں بھی بیان کی۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں کیا مطلب؟ جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، جس کو دیکھا نہیں ہے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ہم تمام لوگوں نے دیکھا نہیں، مگر اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اور اللہ ہی رب العالمین اس برہمانڈ کا رچیتا ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اس کے کن سے جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، اسی کے لیے سجدہ کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کو ہم تمام لوگوں نے دیکھا نہیں، مگر اس بات پر یقین۔ تو اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔
किसी चीज को बगैर देखे उस पर ईमान रखना, यही गैब पर ईमान रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम तमाम लोगों ने देखा नहीं, मगर जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जिनके अंदर अल्लाह का तकवा है, वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि तकरीबन 1,24,000 अंबिया कराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, सब के सब हक पे और सब के सब सही रास्ते पे थे, और आखिर में कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और हमें उन्हीं की जब तक जिंदा रहें, जब तक हमारे सांस में सांस रहें, उनकी इत्तबा हमारे ऊपर वाजिब है। इस बात पर ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, उस चीज पर ईमान रखते हैं जिसको अब तक देखा नहीं। अल्लाह को देखा नहीं, रसूल को देखा नहीं, दोनों पर ईमान। फरिश्तों को देखा नहीं, मगर अल्लाह से डरने वाले मुत्तकी वो लोग हैं जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि फरिश्ते भी अल्लाह के मखलूक हैं और वो इनोसेंट हैं, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं होता। जन्नत को हमने देखा नहीं, मगर इस बात पर यकीन है कि जो इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम के मुताबिक, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजारता है, मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत की नेमत से नवाजता है। वो जन्नत के अंदर सारी नेमतें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर जो बताई है, वो सारी की सारी हक हैं, हालांकि हमने जन्नत की नेमतों को अब तक देखा नहीं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, कि मुत्तकी वो लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। जहन्नम को भी हमने देखा नहीं, मगर मुत्तकी वो लोग हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो इस दुनिया के अंदर अपनी मनमानी जिंदगी गुजारता है, वो अल्लाह के अहकाम पर नहीं चलता, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर नहीं चलता, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारता है। उसको इस्लाम से, दीन से कोई मतलब नहीं, उसके अंदर कोई डर नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जो अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों के अंदर बिताते हैं, गुजारते हैं, यहाँ तक कि शिर्क और बिदआत में भी मुब्तला रहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हमेशा हमेशा के लिए ऐसे लोगों को जहन्नम में डाल देता है। जहन्नम को देखा नहीं, मगर जहन्नम के अजाब पर यकीन है, जहन्नम पर यकीन कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को मरने के बाद सजा देने वाला है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, जो चीजें छुपी हैं, जो अब तक देखा नहीं, उस पर ईमान रखते हैं। अज़ाब कब्र को हमने देखा नहीं, मगर इस बात पर यकीन है कि जो इस दुनिया से अपनी मनमानी जिंदगी गुजार के जाता है, अल्लाह और रसूल के फरमान को नहीं मानता है, उसको ऐसी जिंदगी भी झेलनी पड़ेगी कि कब्र के अंदर उसे अजाब और सजा भी मिलेगी। और जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम के मुताबिक, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुजारी होगी, उसके लिए कब्र जन्नत के वादियों में से एक वादी भी बन जाएगा। इस पर भी हमारा ईमान है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मुत्तकी वो लोग हैं जिन चीजों को देखा नहीं, उस चीज पर ईमान है। ये मुत्तकियों की पहली सिफत, पहली पहचान है कि जिसको देखा नहीं, गैब पर ईमान रखते। दूसरी सिफत, दूसरी पहचान क्या है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलात, तकवा वाले वो लोग हैं, अल्लाह से ज्यादा डरने वाले वो लोग हैं जो नमाज को कायम करते हैं। नमाज को पढ़ना नहीं कहा, बल्कि नमाज को कायम करना कहा, क्योंकि नमाज के पढ़ने में और नमाज को कायम करने में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में फर्क है। नमाज पढ़ना अलग है और नमाज को कायम करना अलग। नमाज तो वो इंसान भी पढ़ता है जो नमाज पढ़ने आता है, 4 दुकानों का हिसाब करके चला जाता है। नमाज पढ़ने वो लोग भी आते हैं कि कभी फजर में आई तो जोहर छोड़ दी, कभी जोहर पढ़ी तो मगरिब छोड़ दी, कभी मगरिब पढ़ी तो इशा छोड़ दी, कभी फजर और इशा पढ़ ली, दिन की सारी छोड़ दी, कभी दिन की पढ़ ली तो सुबह फजर और इशा छोड़ दी। इसको भी नमाज पढ़ना ही कहते हैं। नमाज तो वो भी पढ़ रहा है जो कि आया, फर्ज पढ़ा, चला गया, या सिर्फ फर्ज और वितर पढ़ ली तो सुन्नत छोड़ दी, कभी सुन्नत और फर्ज पढ़ ली तो वितर छोड़ दी, इशा की। ये तमाम चीजें नमाज पढ़ने में शामिल। नमाज तो वो लोग पढ़ लें जो कि नमाज में आए, इमाम रुकू में है, रुकू में चले गए, उसको रकात मान लेते हैं। हालांकि हदीस के अंदर मौजूद है, जिस रकात के अंदर सूरह फातिहा न पढ़ी जाए वो नमाज वो भी नमाज पढ़ रहे हैं। मगर नमाज का कायम करना वो नमाज है
جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ نماز کے پڑھنے کا بتایا ہے، جیسے کر کے دکھایا ہے، صحابہ نے جیسے کیا ہے، ان تمام شروط کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے اول وقت پہ پڑھنا، لگاتار پڑھنا، کسی نماز کو نہ چھوڑنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ نماز وہ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے اکثر نمازوں میں جو لوگ پیچھے ہیں وہ پنجگانہ وہی پیچھے رہتے ہیں، جو آگے آنے والے ہمیشہ وہ آگے ملیں۔ کبھی کبھی کوئی پرابلم ہو گئی، وہ سب کو ہوتا ہے، مگر آپ دیکھیں گے اکثر تمام مسجدوں کا یہ حال ہے کہ اگر 4-5 لائنیں آتے ہیں پنجگانہ نماز میں، تو 2-3 لائنیں اگر وہ ان کی رکعتیں چھوٹ رہی ہیں، 5 نماز میں انہی کی چھوٹ رہی ہیں۔ جو آگے آنے والے بیچارے ماشاءاللہ ان کی ہمیشہ وہ آگے ہیں، تو جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز پڑھنا ہے۔ نماز کا قائم کرنا، وقت پہ آنا، طریقے پر پڑھنا، رکوع اور سجدے کو، جلسے کو اطمینان کے ساتھ کرنا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنا، پوری پنجگانہ نماز پڑھنا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی دل میں لے کے پڑھنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ صرف متقیوں کی دوسری پہچان، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھتے ہیں، جیسے صحابہ نے پڑھ کے دکھایا، جیسے نبی نے بتایا اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اول وقت میں پڑھتے ہیں، اور وقت پہ آتے ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اطمینان سے جلسہ وغیرہ، رکوع وغیرہ ساری چیزیں کرتے ہیں نماز میں، ہر ایک رکن کو اطمینان سے ادائیگی کرتے ہیں، اور یہ سوچ کر نماز پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ سے ڈرنے والوں کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ ہماری دی ہوئی روزی کو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں اور محتاجوں کا بھی حق رکھتے ہیں۔ اللہ نے جن بندوں کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا، اہل ثروت بنایا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں اگر ان کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا تقوی ہوتا ہے کہ ہمارے اس مال کے اندر ہمارے جو غریب پڑوسی ہیں ان کا بھی حق ہے، جو غریب رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ہے، جو غریب دوست ہیں ان کا بھی حق ہے۔ جو اپنے مال کے اندر غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، بے سہاروں، لاچاروں کا خیال کرتا ہے، دراصل تقوی والوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی تیسری صفت یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تیسری صفت۔ چوتھی صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور چوتھی صفت اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ ہے کہ اے نبی، جو آپ پر نازل ہوا یعنی قرآن، اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے پہلے جن نبیوں پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، توریت، زبور، انجیل۔ توریت جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا گیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی 1,24,000 انبیاء کرام تقریباً اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان تمام نبیوں رسولوں پر جو جو آسمانی کتاب نازل کی گئی ہے ان تمام کتابوں کو حق مانتے ہیں اور سچ مانتے ہیں۔ ایک الگ بات ہے کہ آج توریت کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر ملاوٹیں ہو گئی ہیں، تحریفیں ہو گئی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، اس کے اندر تحریف نہیں ہو پائی، مگر ایک اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ان تمام کتابوں کو سچ مانتا ہے۔ ان ھذا لفی صحف ابراہیم و موسیٰ، سورۃ الاعلیٰ کے آخری آیت کے اندر یہ بھی بتا دیا اللہ رب العالمین نے کہ 3 کتابوں کا نام ہمیں صرف معلوم ہے، چوتھا قرآن ہے، توریت، زبور، انجیل۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی 3 کتابیں اور قرآن کو لے کر 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، بلکہ جتنے بھی رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، یہ جان لیں آپ، رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ جتنے بھی رسول دنیا کے اندر آئے ہیں ان تمام رسولوں پر کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ اسے سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیت بتا رہی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے یہ قرآن کی جو بات ہے یہ ابراہیم کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہمیں نہیں معلوم،
مگر قرآن بتا رہے نازل ہوئی ہے تو یقین ہے کہ نازل ہوئی ہے. تو اس سے پہلے ابراہیم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، یہ معلوم ہے. اور ابراہیم علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی یہ نہیں معلوم. تو یہ آیت اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ بہت سارے رسول جو آئے ہیں ان تمام رسولوں پر کتابیں نازل ہوئی ہے. ایک الگ معاملہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو متقی وہ ہے جو ان تمام کتابوں پر یقین رکھتا ہے، اس کی سچائی کو، اس کی صداقت کو اپناتا ہے. رسول جو ہوتے ہیں ان کی نئی شریعت ہوتی ہے اور ان پر کتاب نازل ہوتی ہے. جو نبی ہوتے ہیں وہ پچھلی شریعت کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک نبی آئے، ان کی شریعت باقی رہی، دوسری کو بھیجا، اسی شریعت کو آگے بڑھانا اس کو نبی کہتے ہیں. اور ایک نئے نبی آئے اور ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی، نئی شریعت آئی، تو یہ رسول ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں مرتبہ حاصل ہے، وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری شریعت میں کچھ پچھلے شریعت کے بھی عمل موجود ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں. جیسے آپ قربانی میں دیکھیے، حج میں دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور بھی تمام نبیوں کے کچھ عمل ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں، قرآن میں بھی کچھ باتیں موجود ہیں جس پر ہم عمل کرتے ہیں. تو وہ پچھلے شریعت کو بھی بڑھایا اور نئی کتاب یعنی قرآن بھی ملی اور نیا شریعت اسلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں مرتبہ حاصل ہے. آپ نبی بھی ہیں اور رسول ہیں. اس سے پہلے کچھ لوگ رسول ہوتے تھے، کچھ لوگ نبی ہوتے تھے. تو چوتھی صفت اور چوتھی پہچان اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے چوتھی پہچان یہ تھی کہ وہ تمام کتابیں جو اللہ رب العالمین سے اپنے تمام رسولوں پر نازل فرمائی ان تمام کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن پر یقین رکھتے ہیں. پانچویں صفت، پانچویں پہچان، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کی زندگی پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کی زندگی بھی ہم نے دیکھا نہیں، مگر اس بات پر یقین ہے کہ مرنا ہے اور آخرت کی زندگی بھی ہمارے سامنے آنا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میدان حشر کے اندر ہمیں پیش ہونا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے کرموں، ہمارے کرتوتوں کو، ہمارے عملوں کے بارے میں حساب بھی لے گا. اس بات پر یقین ہونا، آخرت کی زندگی حق ہے، یہ تقوی والوں کی پانچویں پہچان ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اس دنیا کے اندر ہر عمل، ہر قدم پھونک کر رکھتا ہے، یہ کہیے، اور وہ یہ سوچ کر رکھتا ہے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں، یا حدیث مبارکہ میں موجود ہے یا نہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یہی تقوی والے جن کی پہچان ہم نے اس میں بتائی ہے، اور بہت ساری پہچان الگ الگ آیتوں کے اندر بتائی ہے. یہ تقوی والے لوگ بھی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا، جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، گویا کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر نہیں. کیونکہ اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جس سے جو انسان کو گناہوں سے بچنے پر مجبور کر دیتی. ہم اب آپ کہیں سے آ رہے ہیں، ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، دیکھا کہ رات ہو گئی ہے، سب اپنے اپنے سیٹ پر سوئے ہوئے ہیں، اور اچانک سے ہماری نظر پڑی کہ کوئی انسان سویا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کی جیب میں کوئی نوٹوں کی گڈی بھری ہوئی ہے، ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اب ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، تو اندر سے شیطان وسوسہ ڈالے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نکال لو اسے. اب اگر یہ دل کے اندر گمان ہو گیا کہ واقعی کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، تو وہ اللہ کا ڈر ہمیں اس گناہ کے کرنے سے بچا دے گا. اکیلے میں ایک غیر محرم عورت سے ایک نوجوان ملنے جائے اور جیسی برائی پر وہ برائی کرنے پر تلے اور اس کے دل کے اندر یہ خیال ہو جائے کہ یہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ اس برائی سے بچ سکتا ہے. ایک انسان شراب پینا چاہتا ہے، نشہ کرنا چاہتا ہے، اکیلے میں بیٹھ کر کی، وہاں ابا بھی موجود نہیں، گھر کے کوئی لوگ بھی موجود نہیں، گھر کے کوئی گارجین اور رشتہ دار موجود نہیں کہ برا بھلا کہیں، مگر اس کے دل میں یہ خیال ہو جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو انسان اس برائی سے بچ جائے گا. انسان کسی بھی برائی میں مبتلا ہو، صرف اسے یہ خیال ہو جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ رب العالمین یہ دیکھ رہا ہے میں جو کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ رب العالمین وہ گہرے علم والا ہے،
کہ سمندر کے اندر ہیل نامی مچھلی جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، اس کے اندر بھی کتنے انڈے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے۔ کالی رات کے اندر کالی پہاڑی پر کالی چونٹی کے پیر کے نیچے بھی جو ہونے والا ہے، جو چیز رکھی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین دیکھنے والا۔ یہ اگر یقین ہو جائے ہمارے دل و دماغ کے اندر، اگر یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ رب العالمین دل کی دھڑکنیں بعد میں دھڑکتی ہے مگر اللہ رب العالمین کو علم پہلے ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی رحمیت ہے اور اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ انسان آج دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس کے بنائے ہوئے زمین پر ہم رہتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اس کی دی ہوئی روزی کو کھاتے ہیں، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں، مگر پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں اور بچتے چلے جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی خاص مہربانی، اس کی رحمت ہے، اس نے چھوڑ رکھی ہے۔ ایک الگ معاملہ ہے مرنے کے بعد کیا بدلا ہوگا، وہ اللہ ہی بہتر جانے، مگر اللہ چاہے تو ہر منٹ اللہ رب العالمین ہمیں مانیٹر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ وہ چاہے تو گناہ کرتے وقت اسی وقت پکڑ لے، گرفت کر لے اور ترنت سزا دے۔ کئی بار ایسا ہو بھی چکا ہے لوگوں کے ساتھ، انہیں احساس بھی ہوا کہ آج ہم نے یہ گناہ کیا جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ پریشانی ہے۔ کہ قرآن میں موجود ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ انسان کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ انسان کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ خود اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ وہ کسی کو پکڑتا نہیں، مگر بندے کے اندر یہ اگر یقین پیدا ہو جائے کہ آج اس تنہائی کے اندر، اس رات کے اندر ہم فلاں گناہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی تو نہیں دیکھ رہا مگر اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں اس اندھیری رات کے اندر سو رہی ہیں اور میں بند کمرے میں ہوں اور تب بھی کوئی گناہ کرنے جا رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی سنور جائے گی۔ تقویٰ اور اللہ کا ڈر، صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ گناہوں سے پہلے سے ہی بچے ہوئے تھے، پھر بھی ان کے اندر کتنا ڈر تھا دیکھتے ہیں۔ اللہ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے حجرے میں موجود ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، مسلمانوں کی ماں، آپ کی سب سے چہیتی بیوی آپ کے پاس موجود ہیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پیر کو موڑ کر کے ایسے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کا سر مبارک ان کی گود میں موجود ہے۔ میاں بیوی آپس میں کبھی رہتے ہیں، کبھی ہسبینڈ بیٹھا ہوا ہے، بیوی جو ہے گود میں پیر رکھ لیتی ہے، کبھی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، ہسبینڈ سر رکھ لیتا ہے، وہ آپس میں چلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے گود میں اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے۔ اچانک سے کوئی ضرورت لگی، اپنی خادمہ کو آواز دی، ایک مرتبہ بلایا، اس نے نہیں سنا، دوسری مرتبہ پھر بلایا، نہیں سنا، اور تیسری مرتبہ پھر بلایا، پھر اس نے نہیں سنا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سے اٹھیں اور باہر جا کے دیکھا تو وہ خادمہ، بخاری کی روایت، وہ خادمہ اپنے گود میں لے کر بکری کے بچے کو کھلا رہی۔ جیسا کہ دیکھا ہوگا خاص بچوں کو اور عورتوں کو کہ بچوں سے بھی اور جانوروں کے بچوں سے بھی لوگ پیار کرتے ہیں، جو کھانے والے پاک صاف جانور ہیں۔ بکری کا بچہ وہ آپس میں کھلا رہی تھی اور اس نے آواز سنا مگر جو ہے سستی کر گئی نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا اور آ کر کے آپ کو بتایا کہ خادمہ آپ کی موجود ہے، اس نے آواز بھی سنی مگر پھر بھی نہیں آئی۔ انسانی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ باہر نکلے، پوچھا خادمہ سے کہ کیا میری آواز تمہیں سنائی دی؟ پہلی آواز بھی سنی؟ کہا ہاں۔ کہا دوسری آواز بھی سنی؟ کہا ہاں۔ کہا تیسری آواز بھی سنی؟ کہا ہاں۔ کہا پھر کیوں نہیں آئی؟ کہا یہ میں بکری کا بچہ گود میں کھلا رہی تھی، سستی کر گئی، کاہلی کر گئی، نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسان ہونے کی حیثیت سے غصہ آیا۔ آپ اپنے کان میں اکثر مسواک لگا کے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کان میں مسواک رکھتے تھے اکثر، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اسے کر کے وضو وغیرہ بنا کے اپنا نماز پڑھتے تھے، کیونکہ مسواک کی اسلام کے اندر بہت اہمیت ہے، آگے بات آئے گی اس کی۔ تو آپ مسواک رکھے ہوئے تھے، غصے سے وہ مسواک اٹھایا اور اپنی خادمہ کی طرف مارنے کے لیے اسے چلانے کی کوشش کی، اور جیسے ہی چلانے کی کوشش کی اچانک سے رک گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا؟ ایک تو مسواک سے آپ مارنے جا رہے ہیں، اس سے کیا چوٹ لگے گی،
اور وہ بھی آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور روک لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے ڈرنے کا یہ حال تھا اور تقوی کا یہ حال تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نہیں جانتی کہ میں گھبرا گیا۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے گھبرا گیا کہ کہیں قیامت کے دن ہماری گرفت نہ ہو جائے، اور اس کا 3 بار میں نے بلایا، اس نے نہیں سنا، کہیں اس کا یہ گناہ کم نہ ہو جائے اور میرا مسواک سے مارنا یہی زیادہ نہ ہو جائے، اور اللہ رب العالمین مجھ سے قیامت کے دن سوال کر لے کہ تو نے جو ہے کہ فلاں فلاں اپنے اپنی نوکرانی کو اس مسواک سے مارا۔ حالانکہ آپ دیکھیے مسواک اتنی سی بڑی ہوتی ہے، اس سے کیا چوٹ لگے گی انسان کو، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا یہ حال تھا، اور آپ کے تقوی کا یہ حال تھا کہ ایک مسواک سے بھی اپنی خادمہ کو مارنے کی کوشش نہ کری۔ حالانکہ آج ہمارے یہاں نوکرانیاں یا نوکر وغیرہ تنخواہ پہ رکھتے ہیں، ہمارے بات کو نہ سنیں، بالکل واجب ہے، شریعت سے بھی ان سے کہا جا سکتا ہے، اگر آپ نے اس کی پنشمنٹ بنائی ہے تو انہیں پنشمنٹ بھی دی جا سکتی، جائز ہے، مگر پھر بھی اللہ رب العالمین کا تقوی دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی، ان کے ڈر کا یہ حال تھا، اللہ کے ڈر کا یہ حال تھا، اللہ سے ڈرنے کا یہ حال تھا کہ ایک مسواک سے بھی مارنا آپ نے پسند نہیں۔ وقت ہو گیا ہے، آگے بات انشاءاللہ آئے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو تو اس بات کی توفیق دے کہ ہم جب تک زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی خیر ہو۔ یا اللہ ہمارے اندر تو اپنا ڈر بیٹھا دے اور ہمارے اندر تو اپنا تقوی جما دے۔ اللہ جب تک زندہ رہیں اللہ تو اس سے ڈر کر زندہ رہیں، تقوی کے ساتھ زندہ رہیں۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الملک بر رؤوف رحیم۔